السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ صوم کا 38واں سبق پڑھیں گے فی السوق، بازار میں۔ شروع کرتے ہیں۔ قال خالد، خالد نے کہا رأیت فی مدرستی دحانا یعنی طلاء یدہن الابواب والنوافذ والجدران۔ میں نے اپنے مدرسے، اپنے اسکول میں ایک پینٹر کو دیکھا جو کہ دروازے، کھڑکیاں اور دیواروں پر پینٹ کر رہا ہے۔ هو یقف علی سلم، وہ ایک سیڑھی پر کھڑا ہوتا ہے۔ وقد علق به دلوا یعنی سطلا مملوءا بالدہان، دہان کے معنی ہوتے ہیں پینٹ، روغن بھی کہتے ہیں، مطلب وہی پینٹ مراد ہے اس سے، دہان۔ اور سیڑھی پر بھی جو ہے، دیکھیے ہا ضمیر جو ہے یہ سلم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور سیڑھی پر پینٹ سے بھری ہوئی ایک بالٹی لٹکی ہوئی ہے، علق، اور سیڑھی پر پینٹ سے بھری ہوئی ایک بالٹی لٹکی ہوئی ہے۔ وَرَأَيْتُهُ يَحُكُّ النَّوَافِذَ بِوَرَقِ الصَّنْفَرَةِ، حق یحک کے معنی ہوتے ہیں رگڑنا، اور ورق الصنفرہ یعنی ریگمال، بریکٹ میں نیچے دے رکھا ہے ورق الزجاج، زجاج شیشے کو کہتے ہیں، تو اس میں چھوٹے چھوٹے شیشے کے ذرات ہوتے ہیں، تو اس لیے ورق الزجاج، تو ورق الصنفراتی یعنی ریگمال۔ اور میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کھڑکیوں کو، میں نے عربی نہیں پڑھی لگتا ہے اس کی، وَرَأَيْتُهُ يَحُكُّ النَّوَافِذَ بِوَرَقِ الصَّنْفَرَةِ وَرَقِ الزُّجَاجِ ثُمَّ يَضَعُ قَلِيلًا مِنَ الْمَعْجُونِ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَمْسَكَ بِيَدِهِ فُرْشَاةً وَأَخَذَ يَطْلِي بِهَا النَّوَافِذَ وَالْأَبْوَابَ۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اور میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کھڑکیوں کو ریگمال سے رگڑ رہا ہے، پھر اس میں من المعجونی پینٹ میں سے تھوڑا سا رکھتا ہے۔ معجون یہاں پینٹ سے ترجمہ کریں گے معجون کا، یعنی کیونکہ پینٹ میں دو تین چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں معجون کا لفظ انہوں نے استعمال کر لیا ہے۔ پھر وہ تھوڑا تھوڑا معجون رکھتا ہے، معجون ڈالتا ہے یعنی پینٹ ڈالتا ہے، رنگ ڈالتا ہے۔ اور میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کھڑکیوں کو ریگمال سے رگڑ رہا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا پینٹ ڈالتا ہے، قلیلا من المعجونی، تھوڑا تھوڑا پینٹ رکھتا ہے، ڈالتا ہے، وبعد ذالک، اور اس کے بعد امسکا بیدہ فرشاتن، اپنے ہاتھ میں ایک برش پکڑا، اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں ایک برش کو پکڑ لیا، وَأَخَذَ يَطْلِي بِهَا النَّوَافِذَ وَالْأَبْوَابَ، اور اس کے ذریعے یعنی برش کے ذریعے کھڑکیوں اور دروازوں کو رنگنے لگا۔ یتلی، تلا یتلی کے معنی ہوتے ہیں رنگنا، پالش کرنا، روغن لگانا، اس معنی میں ہوتا ہے۔ اس والی لائن کا پھر سے ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر اس میں تھوڑا تھوڑا پینٹ رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں ایک برش کو پکڑا، اور اس کے ذریعے کھڑکیوں اور دروازوں کو رنگنے لگا۔ قال راشد، راشد نے کہا مل فائدۃ من الدہان، اجاب خالد، خالد نے جواب دیا، اچھا راشد نے کہا کہ پینٹ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو خالد نے جواب دیا ان الدہان یحفظ الابواب والنوافذ من التلف السریع ویعطیها شکلا جمیلا۔ تو خالد نے کہا کہ بے شک پینٹ کرنا دروازوں اور کھڑکیوں کو جلدی خراب ہونے سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے۔ تلف کہتے ہیں خراب ہونا، من التلف السریع جلدی خراب ہونا، ویعطیها شکلا جمیلا، اور وہ اس کو ایک خوبصورت شکل دیتا ہے، یعنی ایک خوبصورتی دیتا ہے۔ یعنی پینٹ کیا کرتا ہے وہ، ان الدہان یحفظ الابواب والنوافذ من التلف السریع ویعطیها شکلا جمیلا،
یعنی پینٹ سے جو ہے دروازے کھڑکیاں جو ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتے اور وہ اور خوبصورت لگتے ہیں۔ ذهب امجد الى دکان الحذاء، حذا سے حذا ہے یعنی موچی۔ ذهب امجد الى دکان الحذاء شاهد فيه عمالا موزعين في الدکان توجد امام كل منهم منضدة صغيرة عليها بعض الادوات مثل المنزعة والمثقب والمطرقة والمسامير والقوالب والمخرز۔ امجد موچی کی دکان پر گیا اور اس نے اس میں دکان میں کچھ کارکنوں کو دکان میں بٹا ہوا دیکھا۔ بٹا ہوا یعنی مختلف جگہوں پر، الگ الگ جگہوں پر دیکھا۔ وزع یوزع توزیعاً بانٹنے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کو جو ہے اس کا اس میں مفعول ہے، یہ موزعن ہے، موزعون جمع ہے اور یہ حالت نسبی میں ہے تو موزعین، تو اس کے معنی ہو جائیں گے موزعین بٹے ہوئے الگ الگ۔ اور اس نے اس میں کارکنوں کو دکان میں بٹا ہوا دیکھا یعنی الگ الگ جگہوں پر دیکھا۔ ان میں سے ہر ایک کے سامنے ایک سٹول موجود تھی جس پر کچھ سامان رکھا ہوا تھا، بعض الادوات کچھ سامان یا سامان رکھا تھا، مثل المنزعاتی جیسے پلاس، مثقب برما یعنی جو جسے سوراخ کرتے ہیں ڈرل مشین، والمطرقہ اور ہتھوڑی، والمسامیری اور کیلیں، والقوالب اور سانچہ جو ہوتا ہے جس سے وہ بناتے ہیں، والمخرزی اور سوا جو سوجا ہوتا ہے، جو موٹی سوئی ہوتی ہے اس کو مخرز کہتے ہیں، تو اور ایک سوا جس سے وہ کبھی سیتا ہے تو اسی سے سیتا ہے، جوتے کو جو موچی ہوتا ہے اسی سے سیتا ہے، مخرز کہتے ہیں اسے عربی میں۔ تو امجد جو ہے وہ موچی کی دکان پر گیا اور اس نے اس میں کارکنوں کو بٹا ہوا دکان میں پایا، دیکھا۔ ان میں سے ہر ایک کے سامنے ایک سٹول رکھی ہوئی تھی، ایک سٹول موجود تھی، منزدہ صغیرہ کا ترجمہ سٹول سے کر لیں گے، جس پر سامان رکھا تھا، کچھ سامان رکھا تھا، بعض کا ترجمہ کچھ سے کر لیں گے۔ مثل المنزعاتی جیسے پلاس، برما، ہتھوڑی، کیلیں اور سانچہ اور سوا۔ ورآ احدہم یقطع الجلد بسکین حادۃ، اور اس نے ان میں سے ایک کو چمڑے کو تیز چھری سے کاٹتے ہوئے دیکھا۔ اور اس نے کیا دیکھا؟ امجد نے دیکھا کہ ایک جو موچی کا کارکن ہے وہ تیز چھری سے چمڑے کو کاٹ رہا ہے۔ وآخر یجلس خلف آلة الخياطة فيخيط هذا الجلد ثم يشد القطع الجلدية على قالب من الخشب، اور دوسرا سلائی مشین کے پیچھے بیٹھا ہے، پیچھے یعنی اس کے قریب اس کو چلا رہا ہے، تو پیچھے بیٹھ کے آدمی چلاتا ہے، اور دوسرا سلائی مشین کے پیچھے بیٹھا ہے تو وہ اس چمڑے کو سل رہا ہے، پھر چمڑے کے ٹکڑوں کو لکڑی کے سانچے پر کس رہا ہے، باندھ رہا ہے۔ یعنی جو ہے ان میں سے ایک کو دیکھا کہ وہ تیز چھری سے چمڑے کو کاٹ رہا ہے، اور دوسرا سلائی مشین کے پیچھے بیٹھا ہے تو وہ اس چمڑے کو سل رہا ہے، پھر چمڑے کے ٹکڑوں کو لکڑی کے سانچے پر باندھ رہا ہے، کس رہا ہے۔ ھذا دکان الخیاط فیہ منضدۃ کبیرۃ ومرایا عدیدۃ هو یأخذ القیاس لأحد زبائنہ بالمتر۔ یہ درزی کی دکان ہے جس میں ایک بڑی ٹیبل، ایک بڑا سا تختہ ہے۔ منضدہ کبیرہ کا ترجمہ ٹیبل سے کر لیں گے، جس پر وہ کپڑے کو رکھ کے جو ہے وہ ناپ وغیرہ اور چیزیں کرتا ہے، وہ نشان وغیرہ جو لگاتا ہے۔ تو منضدہ کبیرہ ایک بڑی ٹیبل یا ایک بڑا تختہ ترجمہ کر لیں گے اس کا۔ یہ درزی کی دکان ہے جس میں ایک بڑی ٹیبل ہے اور چند شیشے ہیں، مرایا عدیدہ چند شیشے،
مرایا مرآتن کی جمع ہے، عدیدہ چند سے ترجمہ کر لیں گے، متعدد چند، اور چند شیشے ہیں وہ اس کے اوپر کرتے درزی اپنے کسی بھی گراہک کا میٹر سے ناپ لیتا ہے، یاخذ القیاسہ کا ترجمہ کرتے ہیں ہم ناپ لینا، لأحد زبائنہ کا ترجمہ کریں گے کسی گراہک کا، بالمتری میٹر کے ذریعے، تو درزی جو ہے وہ اپنے گراہکوں کا میٹر کے ذریعے ناپ لیتا ہے، ثم یضع القماش فوق المنضدۃ ویرسم خطوطا بواسطۃ قطعۃ من الصابون، پھر وہ کپڑے کو ٹیبل کے اوپر رکھتا ہے اور صابن کے ٹکڑے کے ذریعے لکیریں کھینچتا ہے، لائنیں کھینچتا ہے، لکیریں کھینچتا ہے، یعنی اس میں نشان بناتا ہے، نشان کھینچتا ہے۔ تو دیکھیے وہ ناپ جو ہے اپنے گاہکوں میں سے ہر کسی کا یا کسی ایک کا میٹر کے ذریعے سے، کسی کا بھی میٹر کے ذریعے سے ناپ لیتا ہے، پھر کپڑے کو ٹیبل کے اوپر رکھتا ہے اور صابن کے ٹکڑے کے ذریعے بواسطتی ذریعے لکیریں کھینچتا ہے، ثم یقصہ بالمقص، پھر اس کو کینچی سے کترتا ہے، وأحد عمالہ یخیط الثیاب بآلۃ الخیاطۃ، اور ایک کارکن کپڑے کو سلائی مشین سے سیتا ہے، ثم یضع لها ازرارا ویعمل العریٰ بالابرۃ والخیوط، اور ایک کارکن کپڑے کو سلائی مشین سے سیتا ہے، پھر اس میں یعنی اس کے لیے بٹن لگاتا ہے، ازرار جو ہے بٹن کے معنی میں اس کا ترجمہ بٹن کریں گے، پھر اس کو جو ہے اس میں بٹن لگاتا ہے، عریٰ عروۃن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کاج کے، پھر وہ کپڑے کے لیے بٹن لگاتا ہے اور سوئی اور دھاگے سے کاج بناتا ہے، یعملو بنانے کے ترجمہ کر لیں گے یہاں پہ بنانا، پھر سوئی دھاگے سے کاج بناتا ہے یا کاج پہ کام کرتا ہے، وہی مطلب ہے اس کا، ویکویھا بالمکواۃ، کوا یکوی کین کے معنی ہوتے ہیں پریس کرنا، استری کرنا، مکوات پریس کو مکوات کہتے ہیں، اور اس کو یعنی کپڑے کو، اور ان کو یعنی کپڑے کو پریس کرتا ہے یعنی استری کرتا ہے، استری کرنا ترجمہ کر لیں گے، اور ان کو استری کرتا ہے۔ ھذا دکان الجزاری، یہ کسائی کی دکان ہے۔ الذبائح معلقۃ بسلاسل حدیدیۃ متینۃ، ذبائح ذبیحۃ کی جمع ہے، یعنی ذبح شدہ، ذبح ہو چکے جانور، ذبح شدہ جانور مضبوط لوہے کی مضبوط زنجیروں پر ٹنگے ہوئے ہیں، ذبح شدہ جانور لوہے کی مضبوط زنجیروں پر ٹنگے ہوئے ہیں، الجزار یقطع اللحم بسکینہ الکبیرۃ، کسائی اپنی بڑی چھری سے گوشت کو کاٹ رہا ہے، ثم یفرمھا وفق رغبۃ الزبائن، پھر وہ گوشت کی گاہکوں کی مرضی کے مطابق، وفق مطابق، مرضی رغبہ گاہک کنزیومر، گاہکوں کی مرضی کے مطابق بوٹیاں بنا رہا ہے، فرم یفرم بوٹی بنانا، پھر وہ گاہکوں کی مرضی کے مطابق بوٹیاں بنا رہا ہے یا بوٹیاں بناتا ہے، کسائی بڑی چھری سے گوشت کاٹتا ہے، پھر گاہکوں کی مرضی کے مطابق بوٹیاں بناتا ہے، وبعض اللحوم مختومۃ بالاختام الزرقاء والخضراء، وهذه اختام الاطباء البیطریین الذین یفحصون الابقار والجواميس والخراف قبل ذبحها،
اور کچھ گوشت پر نیلی ہری مہریں لگی ہوئی ہیں. مختومۃ کا ترجمہ کریں گے لگا ہوا. اور کچھ گوشت پر نیلی ہری مہریں لگی ہوئی ہیں. وَهَذِهِ أَخْتَامُ الْأَطِبَّاءِ الْبَيْطَرِيِّينَ الَّذِينَ يَفْحَصُونَ الْأَبْقَارَ وَالْجَوَامِيسَ وَالْخِرَافَ. اور یہ ان جانوروں کے ڈاکٹروں کی مہریں ہیں. اختام دیکھیے، بیطری جو ہے الطبیب البیطری کہتے ہیں جانوروں کے ڈاکٹر کو، اور طبیب کی جمع طبا اور بیطری کی جمع بیطریین. تو دیکھیے، اور یہ مہریں ان جانوروں کے ڈاکٹروں کی ہے جو گایوں بھینسوں، جوامیز جاموس کی جمع ہے، خراف خروف کی یا خروف کی جمع ہے یعنی دمبا، اور ابقار بکر کی جمع ہے یعنی گائے. تو ان جانوروں کے ڈاکٹروں کی مہریں ہیں یہ جو گایوں بھینسوں اور دمبوں کی ان کے ذبح ہونے سے پہلے معائنہ کرتے ہیں. یفحصون، یہ ان جانوروں کے ڈاکٹروں کی مہریں ہیں جو گایوں بھینسوں اور دمبوں کو ان کے ذبح ہونے سے پہلے معائنہ کرتے ہیں. فَإِذَا كَانَتْ سَلِيمَةً سَمَحُوا بِذَبْحِهَا وَيَتِمُّ ذَبْحُهَا فِي مَكَانٍ خَاصٍ يُعْرَفُ بِاسْمِ الْمَذْبَحِ. تو اگر وہ تندرست ہوتے ہیں یعنی جانور، تو جب وہ تندرست ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر اس کے ذبح کی اجازت دے دیتے ہیں، اور ان کا ذبح ہونا ایک خاص جگہ میں مکمل ہوتا ہے. ایک خاص جگہ میں ہوتا ہے جس کو مذبح کے نام سے جانا جاتا ہے، بسم المذبح. ثم توزع علیہ الاختام بعد سلخها. سلخ یسلخ کے معنی ہوتے ہیں کھال اتارنا. پھر ان پر، جانوروں پر، ان کی کھال اتارنے کے بعد مہر لگا دی جاتی ہے. توزع. تمرین: اکتب 5 جمل عن کل من الحداد والحذاء والخیاط والجزار. 5 جملے لکھیے لوہار، موچی، درزی اور کسائی میں سے ہر ایک کے بارے میں. اسئلۃ، سوالات. ما ہی اعمال الدہان. پینٹر کے کام کیا کیا ہیں؟ دہان ہے یہ، دال کے اوپر زبر ہے. پینٹر کے کیا کیا کام ہیں؟ ماذا رأیت فی دکان الحذاء والخیاط والجزار. آپ نے موچی، درزی اور کسائی کی دکان میں کیا دیکھا؟ آپ نے موچی، درزی اور کسائی کی دکان میں کیا دیکھا؟ اور دیکھ لیتے ہیں اس میں کوئی چیز چھوٹی تو نہیں ہے ترجمے سے. کوئی بھی آپ کا سوال ہو، کچھ چیز نہ سمجھ میں آتی ہو، اس کو جو ہے آپ ہمارے ٹیلی گرام گروپ پر ضرور معلوم کر لیا کریں. اور بھی کوئی چیز ہو سبق سے متعلق ہے، سبق کے علاوہ عربی سے متعلق ہو تو اس کو بھی معلوم کر لیا کریں. تو یہاں مکمل ہو گیا ہمارا سبق جو ہے. یہیں اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.